بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، الاشباح والنظائر میں فن ثانی کی کتاب القضاء والشہادات کا درس جاری ہے. آپ دیکھ لیجئے، چند باتیں یعنی چند ضوابط کا درس ہوا ہے. آج اگلا ضابطہ ہم پڑھیں گے، یہ لا یحلف القاضی علی حق مجہول. اب اس سے پہلے دیکھیے کتنے ضابطے گزرے. پہلا ضابطہ یہ تھا کہ لا یعتمد علی الخطی ولا یعمل به، ٹھیک ہے. پھر اس کے استثناءات کا ذکر ہے. اس کے بعد یہ من علیہ حق اذا امتنع عن قضائه فإنه لا يضرب، یہ دوسرا ضابطہ. اور آج تیسرا ضابطہ، اور پھر اس سے مستثنیات. ہاں دیکھیے، کہتے ہیں لا یحلف القاضی علی حق مجہول، قاضی حق مجہول پر حلف نہیں دلائے گا. لہذا فرمایا کہ اگر کسی مدعی نے اپنے شریک پر ہی ایسی خیانت کا دعویٰ کر دیا جو خیانت مبہم ہے، واضح نہیں ہے، تو لم یحلف، اس کو حلف نہیں دلایا جائے گا. کسی نے اگر دعویٰ کر دیا تو بسم اللہ یحلف، ہاں، لو کو کاٹو، لہو کو، اور لم بناؤ، لم یا لائی، ٹھیک ہے. تو قاضی حلف نہیں دلائے گا کس پر؟ حق مبہم، حق مجہول پر. یہ حق مجہول کا دعویٰ ہی سے قابل سماع نہیں ہوتا. لہٰذا اس کی فرع ہے، اس ضابطے کی فرع ہے یہ کہ اگر کسی مدعی نے اپنے شریک پر مبہم حق کا دعویٰ کر دیا، مبہم خیانت کا دعویٰ کر دیا، تو پھر یہ دعویٰ ہی نہیں سنا جائے گا. جی، تو لم یحلف کا مطلب ہوگا، یعنی اس کی ضمیر جو ہے جائے گی اس طرف، شریک کی طرف، کیونکہ حلف کسے دیا جاتا ہے؟ مدعی کو تو نہیں دیا جاتا، خصم کو، مدعا علیہ کو. تو جس نے دعویٰ کیا اپنے شریک کے اوپر، تو شریک کو اس پر قسم نہیں لینا ہوگا. قاضی شریک کو یعنی مدعا علیہ کو کیا نہیں کرے گا؟ قسم نہیں دلائے گا. کما فی، اچھا، الا فی مسائل، یہاں پہ استثناء کر دیا، اور استثناء کی باتیں آگے آ رہی ہیں، لیکن یہ کہا کما فی دعوی الخانی ہے، جیسا کہ فتاوی قاضی خان کے کتاب الدعویٰ میں ہے. تو حق مجہول آپ نے تو دعویٰ میں بنیادی طور پر اس میں دیکھا پڑھ لیا ہوگا حضوری وغیرہ میں کہ دعویٰ کلیئر ہونا چاہیے، ہے نا. دعویٰ پہلے صاف تو واضح تو ہو، تو پھر اس کے بعد مدعا علیہ کو بلایا جائے گا، پھر کہا جائے گا تم کیا بولتے ہو، تم کہتے ہو کہ مجھے تسلیم نہیں ہے، تو پھر بات آگے بڑھے. تم اقرار کر لو گے تو ختم، جاؤ دونوں پارٹی. اگر وہ کہے گا کہ نہیں بالکل غلط بات ہے، تو اب اس سے کہا جائے گا بینہ پیش کرو. پہلے دعویٰ کلیئر تو ہونا چاہیے. تو اقرار کا دعویٰ ہے تو اس کی چوہدی بتانی ہوگی، اور جائیداد منقولہ ہو تو اس کے جنس و وصف وغیرہ بتانا ہوگا، مقدار وغیرہ. دین ہے تو دین کی وضاحت کرنی پڑے گی. سب کیسی دعویٰ جو گول مول کہہ دیا آپ نے، پتہ چلا کہ وہ ایسی بات آپ نے کہہ دی ہے جس پر سامنے والے کو اعتراض ہی نہیں ہے. تو پہلے دعویٰ کی تشریح ضروری ہے. حق مجہول کا دعویٰ ہی لائق سماع نہیں ہے، تو جب وہ لائق سماع نہیں ہے تو پھر اس پر جو ہے اگر یہ بینہ
تو پیش کرنے کی بات چھوڑیے، بینہ کا مطالبہ نہیں ہوگا تو پھر اس لامحالہ اس پر یمین کی بات آئے گی، تو وہاں تک جو جائے وہ دعوائی قابل سماع نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اس پر تحلیف نہیں ہے، کیونکہ بینہ نہ ہو، کسی کے پاس بینہ نہ ہو تو ایسا نہیں کہ اسے حق دعویٰ نہیں ہے، جی ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس بینہ نہیں ہے تو آپ کے پاس حق دعویٰ بھی نہیں ہے، دعویٰ کرو، پوچھیں گے بینہ تو کہنے نہیں، بینہ تو میرے پاس نہیں، مگر بات صحیح ہے تو میں کہہ رہا ہوں، کیسے سیٹل ہوگا؟ تو سیٹل یوں ہوگا کہ اس سے یمین دلوائی، قسم کھلوانے کے لیے دعویٰ کرنا، قسم کیونکہ ہم بینہ نہیں پیش کر پائیں گے تو پھر اگلا پروسیس ہے نا کہ وہ جب اس سامنے کورٹ میں لایا جائے گا اور پورا ماحول جج والا ہوگا تو ڈر کے مارے وہ کیا کر دے گا، جھوٹا آدمی جو ہے نا، غلط آدمی، وہ تو اقرار کر لے گا، اقرار کر لے گا تو کام ہو جائے گا، ویسے نہیں مان رہا ہے وہ، کھینچ کے اس کو کورٹ میں لے کے آنا ہے، پھر اس کے لیے بینہ ضروری ہے، بینہ نہیں ہے تب بھی دعویٰ کرو تاکہ اس کو قسم دلا کر کے کیس کو صحیح کر دیا جائے، وہ یمین منع کرے گا تو پھر ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، اور قسم کھا لے گا تو پھر اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس لیے یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ایسے مرحلے میں جبکہ وہ بینہ پیش نہ کر سکے تو یمین کی باری آتی ہے، تو کیا یمین دلائیں گے؟ پوری بات ہو سکی واضح؟ تو قاضی حق مجہول پر یمین نہیں دلائے، لہٰذا کسی نے اپنے شریک کے خلاف خیانت مبہمہ کا دعویٰ کر دیا، اس نے میرے مال میں خیانت کی ہے، اس نے خیانت کیا، ارے کیا کیے بتاؤ تو صحیح، کتنا پیسہ لے کے گیا؟ پیسہ لے کے چلا گیا، پیسہ رکھ لیا نہیں دیا، یہ بھی بتانا پڑے گا نا کتنا پیسہ، تو مبہم خیانت پر جو ہے نا وہ شریک پر بھی حلف پہ اٹھانا جو ہے نا ضروری نہیں ہے، الا فی مسائل، مگر چند مسائل میں، دیکھیے ان مسائل میں کیا کیا ہیں، الاولا، پہلا مسئلہ ہے اذا اتهم القاضی وصی الیتیم، جب قاضی یتیم کے وصی کو تہمت لگے دے کہ تم نے جو ہے نا یتیم کے مال کو خرد برد کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں معاملہ یہ ہے کہ یتیم کا تو آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، کون دعویٰ کرے، کون کیا کرے اگر وصی گڑبڑ کر جائے تو، اس لیے ایسے موقع پر جب یہ لوگ نہ ہو تو پھر قاضی جو ہے نا اس کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں کہ الثانیہ اذا اتہم متولی الوقفی، اور اتہمہ کا فاعل وہی قاضی ہے، قاضی کسے متہم کرے؟ وقف کے متولی کو، کہ تم وقف کی جائیداد کے معاملے میں غبن کر رہے ہو، گڑبڑ کر رہے ہو، ادھر کا مال ادھر لگا رہے ہو، صحیح سے خرچ نہیں کر رہے ہو، اپنے مصرف میں استعمال کر، کوئی بھی اس طرح کی تہمت، کوئی الزام، تو قاضی جب متولی وقف پر الزام دے یا پھر یتیم کے وصی پر الزام دے تو ایسی صورت میں ان دونوں کو قسم دلائے گا، حلف دلائے گا، کیوں؟ نظرا للیتیم والوقف، کیونکہ یہ یتیم اور وقف کی حمایت میں اور ان کی رعایت میں، اس لیے کہ اور کون ہے ان کا، وقف کی جائیداد کی کس کو پڑی ہے، سب برباد ہونے کی نہیں، یہاں پہ ہندوستان میں بھی پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے، وقف کر دیا اور جناب جس نے وقف کیا تھا بڑی للہیت کے ساتھ کیا تھا اور پھر کسی کو پڑی نہیں، سب لوٹ گھسوٹ کرتے رہتے ہیں جو آتا ہے، یہی مزاج ہے، جب تک اصل مالک نہیں ہوتا ہے تب تک لوگ ڈرتے نہیں ہیں، تو اب وقف اتنی بڑی چیز ہے، تغییر وقف جائز، تھوڑا سی تبدیلی جائز نہیں ہے، تو اس لیے کون ہے ذمہ دار؟ قاضی ذمہ دار ہے، وہ مائی باپ ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی نہیں سن رہا ہے تو یہ پھر ایکشن لے گا، لہٰذا متولی وقف اگر گڑبڑ کر رہا ہے اور اس کو پتا چل رہا ہے تو یہ اپنے علم کی بنیاد پر اس پر الزام دے گا اور اسے قسم دلائے گا، اور قسم نہیں کھا سکا، نقول کیا تو پھر ثابت ہو جائے گا، چلو لاؤ جمع کرو، تلافی کرو، اور قسم کھا لیا تو پھر جو ہے معافی ہو جائے، ختم ہو گیا کیس، الزام ختم ہو جائے گا، اسی طرح سے یتیم کے وصی کی بات ہے،
باپ تو مر گیا، زید کو اس نے اپنے یتیم بچوں کا وصی بنایا تھا کہ یہ میرے بیٹوں کے لیے مال رکھو تم. تو وصی کو تو بڑے اختیارات ہوتے ہیں نا، کہ منفعت کے تصرفات وصی کر سکتا ہے. یتیم بچے کی طرف سے کون تصرفات کرے گا؟ یہ وصی کرے گا. لیکن یہی لوگ گڑبڑ بھی کرتے ہیں. قرآن پاک میں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یتیم کے مال کو کھانے کی اجازت دی قرآن پاک نے. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کام دھندے پہ جاؤ گے اور یتیم کی رکھوالی کوئی کرنے والا نہیں ہوگا تو مت جاؤ، یہی یتیم کی دیکھ بھال کرو. جو مال دولت ہے نا تم کو ملی بس اس میں سے اپنا خرچہ نکالو. قرآن پاک نے فرمایا. لیکن احتیاط میں، ناحق نہیں کھانا، اسراف کے ساتھ نہیں کھانا، اور اس جلدی جلدی سے نہیں کھانا کہ جناب جلدی جلدی کھاؤ اور بڑا ہو جائے گا تو دینا پڑے گا. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا يَكْبَرُوا، یہ ہے نا. اور کھانے کی بھی اجازت دی. تو اب یہی سب کچھ ہے نا وسیع، اور یہی گڑبڑ کر رہا ہے. کون یتیم کے حق میں بولے گا اب؟ اور بولے گا تو بینہ کہاں سے پیش کرے گا؟ کون مسئلے کو حل کرے گا؟ اور یتیم کی تائید اور اس کی حمایت اور اس کی نگہداشت بہت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے مال کو تو سب جو ہے سمجھیں گے کہ مال مباح ہے. اس لیے قاضی کو اتنا پاور دیا گیا کہ اگرچہ جو ہے نا یہ خیانت مبہم ہے اور حق مجہول ہے، مگر پھر بھی قاضی قسم دلائے گا. نظرا للوقف والیتیم، یہ بات سمجھ میں آ گئی. الثالثہ اذا ادعى المودع على المودع خیانتا مطلقتا فانه يحلفه كما في القنية. تیسرا استثنائی مسئلہ ہے کہ مودع نے مودع پر خیانت مطلقہ کا دعویٰ کر دیا. کسی نے، زید نے بکر کو مال ودیت کے طور پہ دیا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں آگے لے لوں گا. تو اب مودع نے کیا کیا؟ امین نے اس میں گھوٹالہ کر دیا. جب واپس آیا تو اس نے مانگا تو ادھر ادھر کی بات ہونے لگ گئی. مودع اب دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے مودع امین نے خیانت کر دی. اور خیانت بھی مطلق ہے، یعنی متعین نہیں کہ کتنا پیسہ اس نے غبن کیا. کون سا مال بتاؤ، صحیح سے بتاؤ کہ کون سا مال، اس کی صفت بتاؤ، جنس اور نوع بتاؤ، قدر بتاؤ. یہ بتانا تو ہے نا سب چیزیں، لیکن وہ نہیں بتا سکا. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنا مال کسی کے پاس رکھ دیتا ہے اعتماد میں، اور کوئی جو پورا لکھ کے نہیں رکھا کہ سائز اتنی ہے اور یہ کوالٹی ہے اور یہ چیز ہے، رکھ دیتا ہے نا آدمی. پیسہ رکھ دیا، کچھ 1000 2000 10 ہزار ہے، ایگزیکٹلی اس کو گنا نہیں کتنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسا ہو جاتا ہے، اعتماد میں آدمی کر لیتا ہے. اب جب کیس کی بات آئی تو جناب سائز بتاؤ، یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، تو یہ تو مشکل ہو جائے گا، پھر تو حق ہی گیا ہمارا. تو اس لیے کہتے مودع نے مودع پر خیانت مطلقہ کا دعویٰ کر دیا. تو اصولاً یہ بھی نہیں سنا جانا چاہیے، لیکن کسی حق بندے کے حق کا ودیت کے معاملے میں بڑی بڑی حق تلفی ہو جائے گی اگر اس کی بات نہ سنے تو. اس لیے یہاں پر جو ہے نا مودع پر حق دیا جائے گا. یہ نہیں پیش کر پائے گا بینہ، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ودیت میں عام طور پر بینہ کا اہتمام نہیں ہوتا ہے نا. قرآن پاک نے بھی فرمایا کہ ول یکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى الشهداء ان یکتبوا، ہے نا. تو یہ سب جو فرمایا کہ لکھو، گواہ بناؤ، ولشہد، گواہ بناؤ، لکھو، جو لکھنا جانتا ہے وہ منع نہ کرے. بڑی تاکید فرمائی. یہ سب مستحبات میں سے ہیں، مگر تاکہ بعد میں نزاع نہ ہو. جب بھی لین دین کرو، حق کا معاملہ ہو، قرض ہو، دین ہو، ودیت ہو، تو لین دین میں لکھ لیا کرو، گواہ بھی بنا لیا کرو. دونوں باتیں وہاں فرمائی. اگر یہ کر لو گے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مستحب ہے، لہذا یہ چھوٹ جاتا. اور آج کل تو سارے کے سارے اس کو لازمی طور پہ چھوڑتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مستحب کا بھی درجہ لگتا ہے لوگوں نے کینسل کر دیا. اگر آپ گن کر کے دینے لگ گئے تو کہ لگتا ہے ان کی نیت پہ شک ہے، اور گن کر کے لینے لگ گئے تبھی کہے گا یہ کوئی اعتماد نہیں ہے، گن رہے دیکھو ایسی کیا گئی دوستی. قرآن پاک کا حکم ہے نا. ہمارے اسلام میں یہ نظریہ، یہ حکم ہے، فرمایا گیا کہ ایسے کرنا ہے. گن کے لو، گن کے دو، لکھو، گواہ بناؤ، سب کچھ کرو، لا ضرر ولا ضرار کی وجہ سے. مگر جناب تو بہرحال یہ بھی مستحبات میں سے ہے، لازم نہیں ہے. لہٰذا ایسا ہوتا ہے کہ بغیر لکھے یا بغیر گواہ بنائے
دے دیا، ٹھیک ہے. تو اب اگر اس کے بعد نوٹ نہیں کیا تھا، لکھا نہیں تھا، گواہ نہیں بنائے تھے، تو اس کے بعد وہ منکر ہو گیا کون؟ مودع، اور ہمیں حق بھی نہ ملے کہ ہم دعویٰ کر سکیں، تو کتنی بڑی حق تلفی ہوگی. اس لیے کم سے کم ہم بینانہ پیش کر سکیں، کیونکہ ہم نے گواہ نہیں بنائے تھے اس ٹائم کسی کو، تو کم سے کم وہ تو قسم لے سکتے ہیں نا. وہ قسم لے لیں گے، ہم دستبردار ہو جائیں گے، اور وہ انکار کر دیں گے قسم سے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا ہے. تو اس لیے مودع نے مودع پر خیانت مطلقہ کا دعویٰ کیا، تو اس کو بھی حلف دلایا جائے گا، جیسا کہ قنیہ میں الرابعہ الرہن المجہول. الرہن المجہول، رہن مجہول، اس میں راہن نے رہن دیا اور مرتہن اب انکار کر رہا ہے. اس نے دینے کو دے دیا، کوئی دین تھا اس کے ذمہ دے دیا، اور اس نے مانگا کہ کوئی مال گروی کے طور پہ دو، دے دیا، یاد نہیں اس کو، یا اس وقت نوٹ نہیں کیا تھا کہ جو میں چیز دے رہا ہوں وہ کیسی ہے وہ چیز. اب حق ادا کرتے کرتے ہوئے اس نے اپنے مال مرہون کو واپس لینا چاہا، اس نے انکار کر دیا. کہاں تم نے دیا تھا؟ مرتہین انکار کر رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اور اس کو پھر بتانا پڑے گا کہ تم نے کوئی مال رہن کے طور پہ دیا تھا، تو بتاؤ تو صحیح کیا دیا تھا، تب نہ دعویٰ قابل سماع ہوگا. لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ حلف دیں گے. کس کو حلف دیں گے پھر؟ مرتہن، مدعا علیہ جو مرتہن ہے اس کو حلف دیں گے. وہ کہہ رہا کہ نہیں دیا تھا، تو بتاؤ، قسم کھاؤ. الخامسہ فی دعوی الغصب، غصب کے دعوے میں بھی جو ہے وہ غاصب پر ہاں حلف آئے گا. اچھا وہ تو صریح غاصب ہے. وہ ہم امانت میں جو ہے نا دینے رکھتے ہوئے ہمیں یاد نہیں رہا کہ باقاعدہ جو چیز امانت کے طور پہ دے رہے ہیں وہ، یہ تو دن دہاڑے لے کے بھاگا ہے. اب ہم ہی کو بتانا ہوگا کہ کتنا لے کے بھاگا ہے. وہ لے کے بھاگا اور ہم ہی بتانا ہوگا کیا لے کے گیا. لے کے گیا تو صحیح ہے، غصب ہے. تو ایسے معاملے میں یہ ہے کہ ہم بینانہ پیش کر سکے، اس سے آپ قسم لے لیجئے، ہے قسم کھا لے کہ اس نے غصب نہیں کیا. وہ سامان جو دکھ رہا ہے وہ غصب نہیں کیا ہے، یا کوئی مجہول چیز. یہ بھی کلیئر ہو گئی بات. السادسہ فی دعوی السرقہ، سرقہ کے دعوے میں وہی احدى الثلاث التي تسمع فيها الدعوى کہ مجہول، یہ ان تینوں میں سے ایک ہے جن میں کہ مجہول کا دعویٰ سما قابل سماع ہوتا ہے. مجہول کا دعویٰ بھی نہیں سنا جاتا ہے نا. یہ تو بنیادی طور پہ میں نے آج بتایا نا آپ کو آج کے ضابطے میں کہ مجہول کا دعویٰ ہی نہیں سنا جائے گا. پہلے تو دعویٰ کلیئر ہو، وہی مجہول ہے تو کیسے سنا جائے گا؟ پھر بات آگے بڑھے گی. تو اسی پہ کہا کہ مجہول کا دعویٰ بھی نہیں سنیں گے، نہ اس پر حلف دلائیں گے. تو یہاں پہ یہ بتایا کہ اس سے مستثنا 6 مسائل ہیں، اور مجہول کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا، اس سے مستثنا 3 مسائل ہیں. تو سرقے والے میں بھی مجہول کا دعویٰ سنا جائے گا، ہے نا. تو زید نے کہہ دیا کہ میرا مال بکر نے چوری کیا، بس اتنا ہی کہہ دیا میرا مال چوری کیا، نہیں بتایا کتنا، مجہول. تو مجہول کا دعویٰ یہاں پر سنا جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے کہتے ہیں یہ تو ان 3 مسائل میں سے جن میں کہ مجہول کا دعویٰ سنا جائے گا. اور یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ دعویٰ سننے کی بات نہیں ہے، یہ مدعا علیہ کو حلف دلانے کی بات ہے. اس لیے سرقے کے دعویٰ میں سارق جو مدعا علیہ ہے اس کو حلف دیا جائے گا. زید نے کہا کہ بکر نے میرے مال چوری کیا، بکر کہہ رہا نہیں میں نے نہیں کیا. تو یہ تو دعویٰ گواہ نہیں پیش کر پا رہا ہے، اس کو ہاں. تو اب یہ سب ملا کر کے فسارت ستن، یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ ہاں. اور اس میں بھی بات یہ ہے نا کہ حدود میں جو ہے وہ قسم نہیں دلائی جاتی. حدود میں قسم نہیں، یہ اصول امام ابو حنیفہ کے ظاہر الروایہ کے خلاف حدود میں. ٹھیک ہے. تو زنا اور چوری اور شراب نوشی اور اس سب چیز میں جس میں بھی حد ہے، حق اللہ ہے. حق اللہ میں کیا قسم دلانا؟ حق العباد میں قسم ہوتی.
تو یہاں پہ جو دعویٰ صدقہ میں قسم کی بات ہے وہ حق العبد کی جہت سے، کیونکہ چوری میں حق اللہ بھی ہے اور حق العبد بھی ہے. چوری کیا اس نے بندے نے تو ہاتھ کاٹیں گے، تو یہ حد ہو گئی، ہاتھ کاٹیں گے چوری ثابت ہو گئی. اس نے مال کی جتنے مال جو نصاب صدقہ ہے نا، اتنا مال کی اتنے مال کی چوری ثابت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہاتھ کاٹیں گے. یہ حد ہو گئی، اس میں حلف نہیں ہے. لیکن چوری کیا کسی بندے کا مال غصب کیا، چوری کر لیا تو واپس بھی کرنا پڑے گا. وہ مال اس کا ہوگا اگر پتہ چل جائے، ثابت ہو جائے. تو اس مال کے معاملے میں یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ چلیے پہلا ضابطہ ہو گیا. اب دوسرا ضابطہ دیکھیے، القضاء یقتصر علی المقضی علیہ ولا یتعدی الی غیرہ. قضاء مقضی علیہ پر منحصر ہوتی ہے، مقتصر ہوتی ہے، اس سے متجاوز نہیں ہوتی. فیصلہ جو ہے نا اس سے متجاوز نہیں ہوتا. ولا یتعدی الی غیرہ، مقضی علیہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متعدی نہیں ہوتا فیصلہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اگلا ضابطہ. قاضی جو بھی فیصلہ کرے گا وہ جس پر فیصلہ کیا ہے اسی کی ذات تک محدود رہے گا. یقتصر علی المقضی علیہ، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور اسی کی توضیح کے لیے کہہ دیا کہ ولا یتعدی الی غیرہ، جب اسی کی ذات تک محدود رہے گا فیصلہ تو غیر طرف جائے گا ہی. اب یہاں سے استثناء الا فی خمس، مگر 5 صورتیں ایسی ہیں کہ قضاء مقضی علیہ کے علاوہ سارے لوگوں کے لیے قضا مانیں گے، سب کے لیے فیصلہ ہے، وہ سب کے حق میں نافذ ہے، مسموع ہے، سب کی طرف متجاوز ہے. الا فی خمس کا ہے نا، تو 5 صورتیں ایسی ہیں جس میں قضاء مقضی علیہ تک محدود نہیں ہے. اصلاً 5 صورتیں ایسی ہیں جس میں نہیں، اصلاً یہ بتایا کہ قضاء مقضی علیہ تک محدود ہے، لیکن 5 صورتیں ہیں کہ وفی اربعین، ان میں 4 وہ ہیں کہ یتعدی الی کافۃ الناس، جی سب کی طرف متعدی ہوتا ہے فیصلہ. ٹھیک ہے، اور آگے کہاں وفی واحد، یہ آگے دیکھیے نیچے کہ وفی واحدۃ، استثناء 5 کا کیا نا، تو 4 میں متعدی ہوگا کافۃ الناس کی طرف، اور 1 میں متعدی ہوگا اس کی طرف من تلقى المقضی علیہ الملک منہ، مقضی علیہ نے جس سے ملکیت حاصل کی. تو 2 آدمی کی طرف، مقضی علیہ پر بھی اور مقضی علیہ نے جس سے مال لیا تھا اس پر، دونوں پر ہوگا، صرف مقضی علیہ تک محدود نہیں ہے. 5 صورتیں ہو گئی جی. چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ 4. فلا تسمع دعوی احد فیہ بعدہ، یہ اس کی توضیح یا فرع ہے کہ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں قضا متعدی ہے، سب کی طرف مقضی علیہ تک محدود نہیں ہے. لہٰذا اب کوئی بھی اس فیصلے کے بعد اس مال پہ دعویٰ کر دے گا، وہ دعویٰ فوراً کورٹ خارج کر دے گا، سنے گا ہی نہیں. جب قاضی نے فیصلہ کر دیا زید کے حق میں کہ یہ زمین زید کی ہے تو زید کی ہو گئی. بکر سے معاملہ تھا، اب کل کو آ کر کے خالد کہہ رہا ہے، پرسوں آ کر کے عبداللہ بول رہا ہے اور عمرو بول رہا ہے، کسی کا دعویٰ اب نہیں سنیں گے. یہ فیصلہ ہو گیا کہ زمین زید کی ہے تو سب کے حق میں زمین زید کی ہے. تم بھی آ کے دعویٰ کرو گے تو فیصلہ تو ہو چکا کہ تمہاری نہیں ہے. مگر یہ تو مثال کے لیے میں نے زمین کی بات کہی ہے، یہ ہے نہیں. اب دیکھیے کون سی چیز ہے. ہاں وہ 4 چیزیں، فی الحریۃ الاصلیہ والنسب وبلاء العتاقہ والنکاح، یہ 4 چیزیں جیسا کہ فتاوی صغریٰ میں ہے. حریت اصلیہ، نسب، ولایت عتق اور نکاح. لہذا جب کسی بندے کے بارے میں قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حر ہے، حر اصلی ہے،
حر معتق نہیں بلکہ حر اصلی ہے، اصلاً یہ آزاد ہے۔ تو جس نے کہا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، زید نے کہا تھا بکر کے بارے میں کہ بکر میرا غلام ہے، بینہ پیش نہیں کر سکا کہ کیسے غلام ہے، اور کب اس نے کس سے خریدا، کیسے کیا ہوا، تو اس لیے، اور بکر کہنے لگا نہیں نہیں میں ان کا غلام نہیں، میں کسی کا غلام نہیں، میں کسی کا غلام نہیں، میں تو بنیادی طور پر اصلاً آزاد ہوں۔ یہ بینہ سے ثابت نہیں کر سکا، قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ حر الاصل ہے۔ تو یہ صرف زید کے مقابلے میں فیصلہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا پر فیصلہ تیسرا بندہ کہ میرا غلام ہے تو وہ بھی دعویٰ سنا نہیں جائے گا۔ ون نسب کسی سے ملحق کر دیا گیا، فیصلہ کر لیا گیا، زید کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو نسب ثابت ہو گیا۔ دو گواہ چاہیے اس میں، دو گواہ اس میں چاہیے، تبھی جا کے نسب ثابت ہوگا۔ جب نسب ثابت ہو گیا کہ بکر جو ہے نا زید کا بیٹا ہے، تو اب آ کر کے فیصلے کے بعد تیسرا بندہ آ کر کے کہے گا کہ نہیں میرا بیٹا ہے، تو وہ کیونکہ اس میں احتمال ہی نہیں نا ہے کہ ایک سے زیادہ کا بیٹا ہو سکے۔ اسی طرح سے یہ تبدیلی کا بھی، جیسے زمین کی خریداری کی بات کریے، اس میں سارا احتمال ہے، یہ کہہ رہا ہے میرا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، کل کو ایک مہینے کے بعد کوئی آ کے کہہ رہا ہے میری زمین ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن بیچ دیا ہو اس نے، تیسرا آ کے کہہ رہا ہے میری زمین ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی بیچ دیا ہو، تو 10 ملکیتیں ہو سکتی ہیں نا، نسب ایک سے زیادہ کیسے ہوگا؟ تو جب ایک کے لیے ثابت ہو گیا، پھر کسی کا دعویٰ قابل ہے نہیں۔ ولاء العتاقہ کی ایک ہی بندے نے آزاد کیا ہوگا نا، اس نے کہا میں نے آزاد کیا، وہ کہہ رہا ہے میں نے آزاد کیا، میں ہوں ولی عتق، تو اب وہ قاضی نے فیصلہ کر دیا برہان کی بنیاد پر، بینہ کی بنیاد پر، یہ ولی العتق ہے، ٹھیک ہے، تو ہو گیا فیصلہ۔ اب کوئی اور آگے کہے کہ میں نے کیا، تو ایک مرتبہ آزاد کر کے 10 مرتبہ آزاد کرو گے اسی کو، کہاں سے گنجائش ہے وہاں آپ پہ؟ تو کون سا دعویٰ سنا جائے گا اس کے بعد؟ کوئی نہیں۔ تو یہ فیصلہ ولایت عتق کا یہ فیصلہ ہو گیا تو سب کے حق میں ہو گیا، اس کے بعد سے کوئی فیصلہ، کوئی جو ہے نا دعویٰ سنا ہی نہیں جائے گا۔ نکاح کے بارے میں ہندا زید کی بیوی ڈکلیئر ہو گئی، اب گنجائش کسی اور کی بیوی بنے، اور فیصلہ ہو گیا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، کہا کہ بینہ لے کے آؤ، نکاح ہوا ہے تمہارا، تو بینہ سے ثابت کر دیا، نکاح قاضی نے فیصلہ کر دیا۔ اب کل کو کہہ رہا ہے کوئی اور کہ ہندا میری بیوی ہے، تو کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ جو ہے نا سنا ہی نہیں جائے گا۔ 4 صورتیں آپ کے سامنے آ گئی نا مثالوں کے ساتھ۔ والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدى الى الكافة۔ فرماتے ہیں کہ وقف کا جو فیصلہ ہے وہ بھی محدود ہوتا ہے مقضی علیہ تک، اور سب کی طرف متعدی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بات جو پیش کر رہے ہیں اب، یہ اس کے جو اصل ضابطہ ہے اس کی فرع ہے، اور ابھی جو 4 صورتیں بتائی تھی وہ تو استثناء ہے نا، وہ استثناء ہے کہ کافت الناس کی طرف متعدی ہے، ورنہ اصل ضابطہ کیا ہے کہ قضاء مقضی علیہ تک محدود ہے۔ تو یہاں بھی کہا کہ قضاء وقف کا جو فیصلہ ہے وہ وہیں تک محدود ہے، کافہ کی طرف متعدی نہیں۔ فتسمع الدعویٰ فی الوقف المحکوم بھی، لہذا وقف جس کا فیصلہ ہو چکا اس کے بارے میں کوئی آ کر کے دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ سنا جائے گا۔ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جائیداد واقعتاً، یہ جائیداد جو ہے نا وقف کی جائیداد ہے، لیکن اب اس کے بعد آ کے کوئی پہلے سے اپنی ملکیت ثابت کر دے کہ میں نے وہ زمین خریدی تھی، اور یہ زید کہہ رہا ہے کہ میں نے وقف کیا، تم وقف ایسے کر سکتے ہو؟ زمین تو میری ہے، میں نے بیچا کب تم کو؟ تمہارا وقف کرنا باطل ہے۔ تو یہ بینہ سے ثابت کرے گا کہ مالک میں ہوں، تو یہ دعویٰ سنا جائے گا نا۔
قضا فی الخانیہ و جامع الفصولین وفی واحدہ. اب ایک اور صورت یعنی 5 مستثنا صورتیں تھیں، ان میں 4 تو وہ ہیں کہ سب کی طرف متعدی ہیں، اور 5ویں صورت ہے کہ سب کی طرف تو متعدی نہیں ہے لیکن صرف مقضی علیہ تک محدود بھی نہیں ہے. مقضی علیہ نے کس سے وہ مال حاصل کیا تھا اس تک متعدی ہے. کہتے ہیں کہ یہ متعدی ہے الی من تلقى المقضی علیہ الملک. یہ مقضی علیہ جو نا فاعل ہے تلقی کا. تلقی کا فاعل کون ہے؟ اور الملک منہ، اور منہ ضمیر راجع ہے ہاں من کی طرف. اس بندے کی طرف یہ فیصلہ متعدی ہوگا کہ مقضی علیہ جس سے اس مال کی ملکیت حاصل کر رہا ہے، جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، وہ جس مال کا مالک جس سے ہوا، اس مال کا مالک جس سے ہوا ہے نا، اس تک جو ہے نا یہ فیصلہ متعدی ہوگا. لہٰذا اس کی فرع دیکھو فلاح، یعنی حاصل یہ ہے کہ سب کی طرف نہیں، جو مقضی علیہ اس کے بارے میں فیصلہ ہے اور جس سے اس نے لیا تھا بات کی تھی ہے نا حاصل کیا تھا اس تک. فلاح استحق المبیع من المشتری، اور استحقہ کا فاعل وہی مقضی علیہ. لہذا مبی کا مستحق ہو گیا مشتری سے بینہ کے ذریعے، والقضاء اور قضاء کے ذریعے. بینہ پیش کر دیا اس نے اور فیصلہ بھی ہو گیا. جی تو یہ مشتری جو ہوگا یہی ہوگا مقضی علیہ. تو اگر وہ مبی کا مستحق قرار پایا، مستحق ہوا مشتری سے، مشتری نے کوئی سامان خرید لیا تھا کسی سے، زید سے مثال کے طور پر، بائے سے، اور بکر آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ تو میرا ہے، اور بینہ سے ثابت بھی کر دیا اس نے یہ میرا ہے، اور اسی بینہ کی بنیاد پر فیصلہ بھی ہو گیا. تو فیصلہ تو مشتری کے خلاف ہوگا کہ تم نے بائے سے خریدا ہے ضرور، لیکن یہ مال تمہارا بائے کا بھی نہیں ہے، تمہارا بھی نہیں ہے، یہ تو مال فلاں کا ہے، کیسے وہ بیچ سکتا ہے. تو فیصلہ ہو گیا مدعی کے حق میں مشتری کے خلاف. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ مشتری پر بھی ہوا اور مشتری نے جس سے خریدا ہے اس پر بھی ہوا. کہتے ہیں کان قضاء علیہ وعلی من تلقى الملک منہ. تو یہ فیصلہ جو ہے مشتری کے خلاف جو ہوا وہ اس پر بھی فیصلہ ہوا اور اس کے خلاف بھی فیصلہ ہوا جس سے مشتری نے ملکیت حاصل کی تھی. فلاح برہن وہ بائے ہے، کون ہے؟ مشتری نے کس سے لیا؟ بائے سے. لہٰذا اس کی تفریح دیکھو فلاح برہن البائے بعدہ علی الملک. لہٰذا اب جب دیکھا اس نے بائے نے کی مشتری کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے تو بائے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں اپنا بینہ لے کر، یہ میری جائیداد تھی، میں نے بیچا ہے، میرا مال تھا، میں نے بیچا ہے. تو اس کا بینہ سنا ہی نہیں جائے گا. فلو برہن البائع بعدہ، قاضی کے فیصلے کے بعد بائع نے اگر بینہ سے ثابت کر دیا، برہان کس پر قائم کیا؟ علی الملک، لم تقبل، تو یہ دعویٰ اس کا قبول ہی نہیں ہوگا، سنا ہی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے یہ فیصلہ ہوا ہے مشتری کے خلاف تو یہ فیصلہ متجاوز ہوگا بائع تک، دونوں کے حق میں فیصلہ ہوگا. لہذا
بکر نے کہہ دیا کہ یہ میرا مال ہے تو مشتری سے قاضی بکر کو دلائے گا. مشتری کہہ رہا کہ میں نے زید سے خریدا ہے، تو جب اس کے خلاف فیصلہ ہوا تو اس کا بھی مال نہیں ہوگا. زید کل کو اٹھتا ہے کہ نہیں میں مالک تھا، تو اس کے خلاف اس کا دعویٰ بھی نہیں سنیں گے. دونوں کے خلاف یہ فیصلہ مانا جائے گا. چلیے ہو گئی بات. ولاؤ استحقت عین من ید وارث بقضاء ببینۃ ذکرت انہ ورثها کان قضاء علی سائر الورثۃ والمیت. یہ ایک اور تفریح دیکھ لیجئے، اور یہ تفریح ہو جائے گی کس کی؟ اسی کی کہ سب کے خلاف یہ سنا جائے، یا پھر یہ کہ مقضی علیہ کے ساتھ جس سے مال حاصل کیا ہے اس سے. تو اب یہ مسئلہ دیکھیے کہ کوئی عین اگر مستحق قرار پائے، یعنی کسی اور کا نکل آئے، عین دین نہیں، کوئی مال ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، خصومت ہے، تو وہ پتا چلا کہ وہ کسی اور کا تھا، من ید وارث کے ہاتھ سے، اور وہ مستحق قرار پایا قضا کی وجہ سے. اور قضا کس بنیاد پر؟ بینہ کے سبب، کہ ایک مال بطور وراثت بظاہر زید کے پاس، زید کا کہنا ہے کہ میرے باپ سے مجھے ترکے میں ملا یہ مال، اور بکر آ گیا کہ وہ تو میت کا تھا ہی نہیں، وہ کہاں سے میت کا ہو گیا، وہ تو میرا مال ہے. تو ترکہ بن سکتا ہے؟ وہ نہیں بنے گا. تو پھر وارث کے پاس جائے گا بھی نہیں. تو وارث کے پاس وہ مال پہنچ چکا، عین ہے، لیکن تیسرے بندے نے کہہ دیا کہ وہ میرا مال ہے، اور قضا اگر وہ بینہ پیش کر دے تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا. تو وارث کے ہاتھ سے وہ مال کہاں جائے گا؟ اس مستحق کے پاس. ٹھیک ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کسی وارث کے ہاتھ سے کوئی عین، کوئی سامان کیا ہو جائے؟ مستحق ہو جائے قاضی کے فیصلے سے، جو کہ بینہ پر مبنی ہو. اور ذکرت جو ہے نا، یہ بینہ کی صفت نہیں ہے بلکہ اس تو عین کی صفت ہے. ٹھیک ہے. کہ ایسا عین مستحق قرار پایا کہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ انہ ورثہ، کہ وارث اس کا وارث ہوا ہے، میت کا بیٹا اس کا یہ سامان، وارث کہہ رہا ہے کہ یہ سامان میرے باپ کا ہے، ترکہ ہے، اور مجھ کو وراثت میں ملا ہے. وہ بول رہا ہے کہ یہ مجھ کو وراثت میں ملا ہے. ذکرت انہ ورثہ، ایسا عین جس کے بارے میں وارث نے کہا کہ مجھ کو ترکے میں ملا ہے. وہ مال کسی تیسرے بندے کا قرار پایا، اور قاضی نے بینہ کی بنیاد پہ فیصلہ بھی کر دیا. تو اب یہ فیصلہ جو کہہ رہا ہے وارث کہ مجھ کو ورثے میں ملا ہے، اس کے خلاف بھی ہے، اور جتنے وارثین ہیں سب کے خلاف ہے، اور میت کے خلاف بھی ہے. میت تو گیا دنیا سے، اس کے خلاف یوں ہے کہ جناب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میت کا مال ہے، اور تیسرے بندے نے ثابت کر دیا میرا مال ہے، تو میت کا بھی نہیں. تو اب کوئی وارث کل کو دعویٰ کرے گا اٹھ کر کے کہ ٹھیک ہے ان وارث سے مال آپ نے لے لیا، میں کہتا ہوں مجھے ملا، کسی کا دعویٰ نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ذرا جملہ مشکل تھا، ذرا ملائیے اس جملے کو، کہ اگر کوئی عین کسی وارث کے کے قبضے سے کسی اور کا قرار پائے، اور یہ استحقاق کی علت ہے بقضاء، یعنی بقضاء جو ہے نا یہ متعلق استحقاق سے، استحقت، اور بینہ یہ قضاء سے متعلق ہے. بینہ کی بنیاد پر قضا فیصلہ ہوا، اور فیصلے میں وہ وارث کے قبضے سے مال چلا گیا مستحق کے پاس، اور اس مال کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس کا وارث ہوا ہے. تو یہ فیصلہ استحقاق والا یہ نافذ ہوگا تمام ورثہ پر اور میت پر بھی. فلا تسمعوا کیا ہے؟ بینۃ وارث آخر، کسی اور وارث کا بینہ نہیں سنیں گے. کما فی البزازیہ، جیسا کہ فتاوی بزازیہ میں ہے.
اب یہاں سے وفی شرح الدرر والغرر جو ہے نا، اس کا تعلق اگلی عبارت سے ہے، لہٰذا یہیں پر آج کا درس روکتے ہیں۔ دو ضابطے پڑھے اور دونوں کی توضیح و تشریح کے ساتھ استثنائی مسائل بھی بیان کر دیے، ٹھیک ہے، چلیے۔